أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ معزز حاضرین، ایمان کا چوتھا رکن پیغمبروں پر ایمان لانا، اسی میں کا ایک حصہ ہے کہ پیغمبروں کے معجزات پر بھی ایمان لینا، یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جو معجزے دیے ان معجزوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ ایسے خرق عادت کام کو کہتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص کی صداقت یا پھر نبوت کو ظاہر کیا جائے۔ ایک ایسی عادت جو انسان کے خرق عادت کہتے ہیں اس کو، یعنی عام روٹین سے ہٹ کر کے ایک ایسی چیز کا رونما ہونا جس کا مقصد اس نبی کی نبوت کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ ایک ہے معجزہ اور ایک ہے کرامت۔ کرامت ایک ایسی عادت کو کہتے ہیں، ایسے خرق عادت کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے ذریعے کراتا ہے۔ معجزہ اور کرامت میں بہت فرق ہے۔ اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ معجزات اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے کرواتا ہے۔ جو نبی سے سرزد ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور جو اللہ کے نیک و متقی بندے سے سرزد ہو اسے کرامت کہتے ہیں۔ ایک اور فرق علماء اکرام نے یہ بیان کیا ہے کہ معجزہ سے مقصود نبی نبوت کی صداقت کرنا ہوتا ہے، نبوت کو ثابت کرنا ہوتا ہے، جبکہ کرامت میں یہ مقصود نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے معجزہ غیروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، جبکہ کرامت صرف اس خاص فرد کے لیے، اس خاص مومن کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے معجزہ ہوا، سمندر میں راستہ بنا، تو اس سے فائدہ سب اٹھائے، بنو اسرائیل بھی راستہ پار کر کے نکل گئے اور خود نبی کے لیے بھی فائدہ ہوا۔ جبکہ کرامت صرف اس فرد کے لیے، اس مومن کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طرح معجزہ تشہیر، معروف و مشہور ہوتا ہے، یعنی سب کو دکھایا جاتا ہے تاکہ نبی کی نبوت کو دیکھا جائے۔ جیسے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، سب مکہ والوں نے دیکھا، اس کے اطراف اپنی مقصود ہوتی ہے، یعنی مشہور ہوتے ہیں، وہ معروف ہوتے ہیں۔ جبکہ کرامت خفیہ ہوتی ہے، صرف اس فرد کے حد تک محدود ہوتی ہے۔ ایک تیسری چیز ہے، ایک ہے معجزہ اور ایک ہے کرامت، اور ایک تیسری چیز ہے جسے ہم سحر کہیں گے، یعنی شیطان اللہ کے نافرمان بندوں کے ذریعے سے کوئی ایسی چیز رونما کرواتا ہے جو انسان کی عادت یعنی خرق عادت عام روٹین سے ہٹ کر ہو۔ وہ شیطانی مدد ہوتی ہے۔ جس طرح سے تاروں پر، آسمان پر جا کے باتوں سنتے ہیں اور اسی طرح سے وہ نظر نہیں آتے ہیں، ایسے آپ عموماً میجک میں، اسی طرح سے جادوگری کی ایسی کئی چیزیں دیکھے ہوں گے، اس میں شیطان ان کی مدد کرتا ہے، باقاعدہ طور پر شیطان ان کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ سحر ہوتا ہے،
سحر کو ختم کیا جا سکتا ہے مگر معجزے کو ختم نہیں کیا جاتا۔ الغرض اللہ تعالیٰ نبوت کو ثابت کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام سے اللہ نے معجزے کروائے، بلکہ یہ تک منقول ہے کہ معجزات تقریباً اللہ تعالیٰ ہر نبی کے ذریعے سے معجزہ کروایا ہے، اور ہماری اس شریعت میں کچھ نبیوں کے معجزوں کا ذکر ہے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے ایک عظیم اونٹنی کو ظاہر کیا۔ جب قوم والوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں تو ہمیں اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلوا کے بتائیے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی کو وہاں سے نکلوایا، جیسا کہ سورۃ الاعراف کے اندر اس کا ذکر ہے۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم۔ جب صالح علیہ السلام ثمود کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تو صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی آئی ہے، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فذروہا، اس کو چھوڑ دو، کسی بھی برے ارادے سے اس کو مت چھوڑو، یعنی کاٹنا، اس کو ختم کرنے کی، قتل کرنا، یہ کوشش مت کرو، فذروہا تأکل فی ارض اللہ، وہ اللہ کی زمین میں چرتی رہے گی، کھاتی پیتی رہے گی، اس کو چھوڑ دو۔ مگر ان لوگوں نے کیا کیا، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، اس کو کاٹ دیا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کا دردناک عذاب آ جائے گا۔ ہوا ایسے کہ 3 دن کے بعد ایک چیخ اور زلزلے کے ذریعے سے پوری قوم ثمود کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی بھیج کر پہاڑوں سے معجزہ رونما کیا، تاکہ پوری قوم نے بھی دیکھا اس معجزے کو۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے معجزہ یہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب قوم والوں نے آگ میں، جلتی آگ میں ڈال دیا تو اللہ نے آگ کو حکم دیا، یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو پوری قوم دیکھتی رہ گئی، آگ سے کچھ بھی نقصان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ہوا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا، لاٹھی معجزہ، موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا، اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام اگر اپنے ہاتھ کو بغل سے باہر نکالتے تو آپ کے ہاتھ واضح، وہ روشن ظاہر ہوتے تھے۔ تو اس لاٹھی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کئی معجزے کروائے۔ اگر اس لاٹھی کو نیچے ڈال دیا جاتا تو سانپ کی شکل، اژدے کی شکل اختیار کر لیتی تھی، جیسا کہ وہ واقعہ مشہور ہے جادوگروں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے جو مقابلہ کیا تھا لاٹھی کے ذریعے سے، تو پورے سحر کو ختم کر دیا گیا، اور وہ معجزہ اللہ تعالیٰ کا، جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ جو ہے تمام لوگوں کے سامنے عیاں ہو گیا اور واضح ہو گیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام رات بنو اسرائیل کو لے کر جب نکلے تو فرعون اپنے لشکر کو لے کر پیچھے آیا، ختم کرنے کے لیے، قتل کرنے کے غرض سے۔ سامنے بحر احمر آ گیا۔ اب بحر کس کو کہتے ہیں؟ بہنا ہوتا ہے، سیلان اس کا کام ہوتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ اللہ نے حکم دیا، موسیٰ اس لاٹھی کو آپ اس بحر پر، اس سمندر پر مارو۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ پانی کا کام بہنا ہوتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کالطود العظیم، ایک مضبوط پہاڑ کی طرح جو ہے وہ پانی ایسے کہ ایسے ہی ٹھہر گیا۔ سبحان اللہ۔ تو جب بنو اسرائیل نے کہا انا لمدرکون قال کلا ان معی ربی سیہدین، کہا کہ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ دکھائے گا،
پھر اللہ نے حکم دیا، جیسے ہی لاٹھی مارے کالطود العظیم، ایک بڑے پہاڑ کے مانند پانی جو ہے کھڑ گیا، اس کے اندر بہنے کا جو سیلان ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ سمندر میں راستہ بنا دیا، تو موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر نکل گئے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا تھا، وہ مٹی سے پرندے کی صورت بناتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا تھا، آپ جب اڑاتے تو وہ اڑ جاتا تھا۔ وَإِذْ فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، آپ اس میں پھونکتے تو وہ کیا ہو جاتا؟ طیر ہو جاتا تھا، پرندہ ہو جاتا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی معجزہ دیا کہ پیدائشی نابینا، پیدائشی اندھا، پیدائشی ابرص کی بیماری، برص کی بیماری سمجھتے ہیں نا، برص کی بیماری جس سے بدن پورا سفید ہو جاتا ہے، پیدائشی برص کی بیماری پر اگر آپ ہاتھ پھیرتے آنکھوں پر تو بینائی لوٹ آتی تھی، اور اسی طرح برص کی بیماری بھی جو ہے سرے سے ختم ہو جاتی تھی۔ یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام سے کروایا۔ تو ہمیں جو اس سلسلے میں ایمان رکھنا ہے وہ یہ کہ معجزات اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے کروائے، اور معجزے جتنے بھی رونما ہوئے وہ اللہ کی اجازت سے ہوئے، نہ کہ نبیوں کی خود کرامت یا ان کے عمل سے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں رونما کروائے، اللہ یہ چیزیں ظاہر کروائے۔ الغرض علماء سیر یعنی سیرت کی کتابیں لکھنے والے علماء نے تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معجزات ظاہر ہوئے اس کی تعداد 1000 سے زائد معجزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ 1000 سے زائد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزات رونما کیے گئے، ظاہر کیے گئے۔ ان میں سے کچھ معجزات مشہور ہیں، انشاءاللہ انہی معجزات کا ذکر ہوگا آج اور کل کے درس میں۔ ایک معجزہ جو آج میں ذکر کر دیتا ہوں وہ ہے قرآن کریم، جو سب سے بڑا معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا وہ قرآن کریم کا۔ ایک دوسری بات جو غور کی جائے اس میں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی انبیاء کو معجزات دیے وہ معجزے عملی تھے، پریکٹیکل معجزے تھے، عملی معجزے تھے، کام کے معجزے، جیسے اونٹ کا نکلنا، لاٹھی کا مارنا، اور اسی طرح سے بینائی کا لوٹانا، پرندے کا اڑانا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو عملی معجزہ دیا، اور ساتھ ساتھ میں یہ علمی معجزہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ علمی معجزہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہ ہے قرآن کریم۔ اس کو نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، قل محمد کہہ دو، لئن اجتمعت الانس والجن، پورے انسان اور جن جمع ہو جائیں، علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، کہ اس جیسا قرآن لے آئیں، لا یأتون بمثلہ، کہ اس جیسا قرآن نہیں لائیں گے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، گرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائے۔ پورے انسان جن مل کر کے بھی لے کر آئیں اس جیسا قرآن تو ہرگز نہیں لائیں گے۔ اور دوسرے مقامات پر سورے کا اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، آیت کا، یہاں تک کہ آیت کا بھی اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا۔ الغرض وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس جیسا کلام کوئی نہیں لائیں گے، تا قیامت بھی نہیں لا سکیں گے۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بڑا معجزہ دیا گیا وہ قرآن کریم ہے۔ بقیہ معجزے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے انشاءاللہ کل کے درس میں ہم ان کو جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو انبیاء کے معجزات پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔